والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بڑی بابرکت ہیں وہ مجلسیں، وہ جگہیں، وہ مقام، وہ لوگ جو اس قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں. عموماً ہم لوگ، ہماری سوچ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہتر وہ ہے جو کہ اس دنیا کے معاملات سے جڑا ہوا ہو، اس کی زندگی اچھی ہو، اس کے پاس گھر اچھا ہو، اس کے معاملات بہتر ہوں، جیب میں اس کے پیسہ ہو، اس کے تعلقات اچھے ہوں. عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین وہ ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا بہترین وہ نہیں ہے بلکہ بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا علاقہ، جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے. بہترین وہ جگہ نہیں جہاں پر رہنے کی ہر آسائش موجود ہے، لیکن بہترین وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے. بہترین اس دنیا میں صرف اور صرف وہی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ ماشاءاللہ ہمارے بچے ہیں، یہ آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے. کل بڑے ہوں گے، انہوں نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کے تعلقات کو نبھانا ہے یہ. لیکن جب قرآن پاک کے ساتھ ابھی سے ان کا تعلق ہوگا تو آگے ان کے معاملات دنیا میں بھی اچھے ہوں گے، رب بھی ان سے راضی ہوگا. مننے بچے ہیں یہ، ان کو نہیں معلوم. یہ تو آپ لوگ والدین ہیں، یہ ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں. یہ ان کا خیال رکھنے کے لیے آپ نے ان کو یہاں پر ان کی دنیا بھی سنوارنے کے لیے اور آخرت بھی سنوارنے کے لیے آپ نے ان کو یہاں پر داخل کیا کہ ہمارے بچے مدرسے پڑھیں، ان کی تربیت اچھی ہو، ان کا اخلاق اچھا ہو، ان کا کردار اچھا ہو. آپ نے اس وجہ سے ان کو یہاں پر داخل کیا. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتلاؤں، اس ٹائم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے یہاں پر ہیں یہ، لیکن سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. کتنی مبارک ہے یہ. اتنا بڑا تعلق ہے، اتنا بڑا تعلق یہ اس یعنی کہ رشید آباد، کون تھا، نیو رشید آباد، یہاں پر اس علاقے میں اس یعنی کہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں جہاں جہاں بھی ہیں وہ دعائیں کر رہی ہیں طالب علم کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ لوگ، آپ والدین. اچھا، اب ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ یہ والدین کی. آپ بھی بچے والے ہیں، جتنے بھی ہیں، کسی کے چھوٹے بچے ہیں، کسی کے بڑی اولاد ہے. ذمہ داری کیا ہوا کرتی ہے یہ؟
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا 10 او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے، بس 7 سال تک چھوٹ ہے، شریعت نے 7 سال تک آزاد کر دیا، چلو گھومو پھرو، بچے کو بچپنا ہے ابھی، لیکن جب 7 سال کے یعنی کہ 7 سال کے بعد ہو گیا، اب اس کو اب نماز کی تربیت دینا شروع کرو، اب اس کو اخلاق کی، اس سے اچھے کردار کی، اس کو عبادات کی سکھلانا شروع کرو، عقیدہ سکھلاؤ، عبادت سکھلاؤ، اس کو دعائیں سکھلاؤ، اس کو نماز سکھلاؤ، اس کو نماز سکھلاؤ بھی، نماز بتلاؤ بھی۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے والدین کے لیے، یہاں پر جتنے بھی قرآن حضرات ہیں پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، وہ ان کو سکھلاتے ہیں وہ، لیکن ان کو عملی جامہ والدین کر کے بتلاتے ہیں وہ۔ اگر والدین خود نماز پڑھیں گے، بچہ خود بخود نماز کے لائن پر چل نکلے گا۔ والدین قرآن پاک پڑھیں گے، بچہ خود قرآن پاک کے ساتھ محبت کرے گا۔ والدین پہلے کر کے دکھائیں۔ یہ والدین کو میری طرف سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے، ایک مؤدبانہ ایک عرض ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو خود کر کے دکھائیں، پہلے اپنے بچوں کو جو آپ ان کو بولنے سے پہلے نماز خود پڑھ کے بتائیں، ان کو نماز کے لیے ان کو لے کر جا رہے ہیں تو آپ خود پہلے جائیں گے تو بچوں کے دماغ اور دل میں یہ بات آئے گی کہ ہاں یار ہمارا باپ جو ہے نا وہ خود نماز پڑھتا ہے۔ تو پھر اگر بچے کے نہ نماز پڑھنے پر اس کو والد اس کو سرزنش کیا کرتا ہے تو بچہ بولے گا کوئی بات نہیں خود پڑھتا ہے، لیکن اگر والدین خود جو ہے نا وہ اس سے کمزور ہوں گے تو بچہ اس کے دل میں ایک بات آئے گی، تو خود اس کے اخلاق کریمہ کو درست کرنے کے لیے جہاں پر قاری حضرات کا کردار ہوا کرتا ہے وہاں پر والدین کا کردار ہوا کرتا ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں ایک بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے بیٹھ رہے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے کھانے کے لیے، مجھے یاد اچھی طرح ہماری دادی ہوا کرتی تھی، تو ان کی وجہ سے مجھے 2 دعائیں ان کے بولنے کی وجہ سے میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ چھوٹا تھا، 4 سال کا ہوں گا، 5 سال کا ہوں، لیکن کیا دسترخوان میں بیٹھ گئے، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، بھائی بسم اللہ پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیں، نہیں، وہ خود بلند آواز سے کیا بسم اللہ پڑھ لیا۔ تو یہ والدین کے لیے کیا ہے، کیا ہوا میرے دل دماغ میں یہ بیٹھ گیا، مجھے بیٹھ گیا کہ یا بسم اللہ، مجھے بتلایا نہیں گیا، مجھے کر کے دکھلایا گیا۔ پھر دوسری جگہ ہم جب وہ گاڑی میں ہم بیٹھایا کرتے تھے، وہ ہم کہیں جا رہے ہیں وہ بیٹھا کرتی تھی، تو وہ زور سے انہوں نے یہ نہیں بولنا کسی کو آپ بھی دعا پڑھ لو، آپ بھی دعا پڑھ لو گاڑی میں بیٹھنے کی، سبحان اللہ سخرنا ھذا وما كنا، زور سے پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ تو کہا نہیں، کر کے دکھایا، کہنے میں اور کرنے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو یہ والدین سے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ اپنے بچوں کی تربیت جہاں پر یہ قاری حضرات کیا کرتے ہیں، ان کو یعنی کہ سکھلایا کرتے ہیں، ان کے عقیدے کی تربیت کیا کرتے ہیں، ان کو نماز سکھلایا کرتے ہیں، وہیں پر آپ لوگ بھی ان کو کیا ہے وہ اخلاق سکھلائیں، کیونکہ آپ کا واسطہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر قاری حضرات کے پاس یہ 4 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ کے پاس 20 گھنٹے ہوا کرتے ہیں۔ سوتے وقت آپ ہو گئی، ان کی والدہ ہو گئی، کوئی ان کو دعائیں بتلائیں، سکھلائیں اور ان کو کوئی قصے سنائیں۔ سوتے میں بچہ جو ہے نا قصوں سے زیادہ مرغوب ہوا کرتا ہے، قصے کوئی کس کے صحابی کے قصے، کوئی ایسا یہ نا وہ نبیوں کے قصے مختصر، کوئی لمبے نہیں، مختصر، جسے بچہ شوق کرے، تو پھر اس طرح جو اخلاق ہے وہ بہتر ہوا کرتا ہے۔
ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ. آپ کیا آپ نے اپنے بچوں کو یہاں پر قرآن پاک کی خالصتاً قرآن پاک کی قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے یہاں پر داخل کروایا؟ خالصتاً آپ نے داخل کروایا ہے یہ. باقی میں قاری صاحب کی اخلاص، ان کی جو محنت ہے وہ نظر آ رہی ہے. مجھے معلوم چلا کہ 4 مہینے ہوئے ہیں. 4 مہینے میں یہ تعداد لوگوں کی، یہ تو آج تو کم ہوئے ہیں، یہ یعنی کہ معلوم چلا کہ 50 ہیں. 50 کی تعداد کا ہونا یہ جو ہے نا وہ رب کی طرف سے رحمت ہے. اس کی مثال کیونکہ ہم پڑھنا پڑھانا بھی ہے، تھوڑے سے کاروباری بھی ہے، تو ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنی دکان کھولتا ہے. یہ دکان نہیں ہے، میں خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھیے گا، میں یہ تو رب کی رحمت کے حصول کا مقام ہے. یہ رب کی رحمت کے حصول کا یہ ذریعہ ہے، یہ مقام ہے، یہ جا ہے، یہ محل ہے. یہ مدارس جو ہوا کرتے ہیں، رب کی رحمتیں اترا کرتی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرشتے اس جگہ کو، اس محل کو جہاں پر رب کا ذکر کیا جاتا ہے اس کو گھیر لیا کرتے ہیں. یہ گھیرا ہوا ہے، ابھی اس ٹائم گھیرا ہوا ہے، رب کی فرشتوں نے گھیر رکھا ہے اس کو. رب کی رحمت نے اس گھر کو، اس مدرسے کو گھیر رکھا ہے. اور اس ٹائم ہم بھی کیا ہے وہ اتفاقاً ہم بھی یہاں پر اس یعنی کہ فرشتوں کے گھیرنے میں ہم بھی آ گئے، رب کی رحمت میں ہم بھی شامل ہو گئے. یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ خوشی کی بات ہے کہ قاری صاحب کا اخلاص نظر آ رہا ہے، قاری صاحب کی محنت نظر آ رہی ہے. بچے جیسے ہم داخل ہوئے بڑی خوشی ہوئی کہ فوراً بھاگے اور جا کے سلام کیا. تربیت دیکھیں، یہ بچوں کی تربیت جہاں سے اندازہ ہوتا ہے، اس انداز سے اس قاری محمد عمر صاحب بچوں کی تربیت کو لے کر چل رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. آگے شیخ حسن سلفی حفظہ اللہ تھے، پیچھے میں تھا. ہم تو ان کے مقلد ہیں. یہ جہاں یہ کہتے ہیں ہم نکل پڑتے ہیں، تو بچے فوراً جو ہے نا وہ دیکھ کر اور وہ آ کے انہوں نے زور سے سلام کیا. بڑی خوشی ہوئی. اور یہاں سے قاری صاحب کی تربیت کا بھی اندازہ ہوا، کس انداز سے بچوں کی تربیت کو لے کر یہ آگے بڑھنا ہے. صرف 4 مہینے ہیں، 4 مہینے 120 دن، 120 دنوں میں چھٹی بھی آئی ہوگی. ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، ہر اتوار چھٹی ہوتی ہے، اتوار چھٹی ہوتی ہے. تو آپ جو ہے نا وہ 15-20 دن بھی نکالنے، یعنی کہ 100 دنوں میں یہ محنت کیا ہے الحمدللہ نظر آئی ہے. اور آپ کو انشاءاللہ والدین ہیں، آپ کو اور نظر آئے گا انشاءاللہ جب آپ کا بچہ آپ کے پاس آ کر آپ کو دعائیں سنائے گا، آپ کو عقیدہ بتلائے گا، آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں حدیثیں سنائے گا، تو آپ خوش ہوں گے، آپ خوشی سے پھولا نہ سمائیں گے. جیسے کہ عموماً دنیا داری میں ایسا ہوا کرتا ہے کہ کسی پروگرام میں جائیں تو یہ عموماً دنیا اہل یعنی کہ جو دنیا ہے ان کی روش ہے، وہ اپنے بچوں کو کسی سے متعارف اگر کرواتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے ہیں، یہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، یہ فلاں جو ہے نا کیا ہے وہ یعنی کہ کلاس میں پڑھتا ہے ایک بڑے اسکول میں، بیٹا بتلاؤ. اب وہ وہاں پر یا تو گانا سنائے گا، بڑا والدین بڑے کیا ہے وہ خوش ہوا کرتے ہیں کہ میرا جو یعنی کہ بچہ ہے دیکھو سب کے سامنے یہ نا وہ انداز سے گانا سنا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ کے بچے آپ متعارف کروائیں. دیکھیں بیٹا ان کو جو نا وہ قرآن پاک کی جو نا کوئی سورت سناؤ، یہ پڑھ کے سنائے گا، آپ پھولے نہیں سمجھیں گے. میرا بچہ ہے کیسے یہ نا قرآن پاک کی یہ نا آیت کیا ہے وہ پڑھ رہا ہے. یہ وہ قرآن پاک ہے جو جبرائیل امین پیارے پیغمبر علیہ السلام پر لے کر آئے اور رب کے حکم سے لے کر آئے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے ان کتاب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے بچوں کو چن لیا گیا ہے. یہ چنے ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یہ بغیر چنے ہوئے کچھ نہیں ہوتا. یہ مصطفیٰ لوگ ہیں، یہ یعنی کہ چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ چنے ہوئے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو
کوئی بھی یہ نہ وہ آیا تھا. بچے بہت ہیں، ہزاروں بچے ہیں اس کالونی میں، اس سوسائٹی میں یہ نہ وہ ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں، لیکن اتنے ہی بچے کیوں؟ اب تک 4 مہینے میں 50 ہی بچے کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ رب چنتا ہے کہ یار کس کو اس قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے وہ جوڑنا ہے، کون سا بچہ اس لائق ہے یا کون سے بچے کا والد اس لائق ہے. آپ قابل احترام ہیں رب کے ہاں، آپ محترم ہیں رب کے ہاں کہ آپ کے بچوں کو اس قرآن پاک کے لیے چنا، اور آپ والدین تھے کہ آپ والدین کو آپ کے بچے اس لیے چنے کہ بھائی یہ فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ ہے. رب نے حکم دیا اپنے فرشتوں کو، اپنے جو رب نے جن پر جو امور لگائے ہوئے ہیں کہ ان بچوں کو اس مدرسے میں لے کر جاؤ. یہ کوئی ایسی خواہ کی باتیں نہیں ہیں، یا ایسا نہ کہ میں آپ کے دل جیتنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں کہ ایسا ہی ہے. یہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق ایک بڑا اعزاز ہے یہ، اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق صرف اس کا ہی جوڑا کرتا ہے جس کو رب چاہتا ہے، جس کو رب چنتا ہے. اور آپ کے بچوں کو رب نے چنا، تو آپ ان کو یہاں پر دین کی تعلیم بھی سکھلائیں، ان کو ناظرہ بھی پڑھائیں، ان کو حفظ بھی کروائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہو، دنیا کی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن دونوں تعلیموں میں فرق ہے. دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم. دنیا کی تعلیم سے انسان دنیا حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے، کہیں نوکری مل جائے، اس علم کے ذریعے اٹھنا بیٹھنا آ جائے، لوگوں میں بات کروں، کچھ دنیا کما سکوں، کچھ دنیا حاصل کر سکوں، بس یہیں تک محدود نہیں. لیکن دین کی تعلیم یہ رب کی رضا کا موجب ہے، یہ اور یہ قیامت کے دن کامیابی کا ضامن ہے. یہ قرآن پاک کی تعلیم رب کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے یہ، اور قیامت کے دن رب کی رضا کو اور کامیابی کو اور جنت کے حصول کا بڑا ضامن ہے. تو میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے مقصد ہیں اس کو پورا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے ان کو یہاں پر داخل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ان کو کامیاب کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. والدین کے جو مقاصد ہیں، جو جس مقصد کے لیے اس کو یعنی کہ رب کی رضا کے لیے ان کو یہاں داخل کیا، ان کو رب کی رضا کیا ہے وہ حاصل ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. الہ العالمین یہ مدرسہ، اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے ان کو دین اسلام کی تعلیم مکمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تعلیم ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن پاک نازلہ بھی پڑھیں یا اللہ ان کو حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کا فہم بھی ان کو عطا فرما. ان کو عالم با عمل بنا، ان کو عالم با عمل بنا، ان کو اپنے والدین کی نجات کا ذریعہ بنا، ان کو اپنے والدین کی نجات کا ذریعہ بنا. اللہ اس مبارک مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. توحید کا مرکز بنا، قرآن کا مرکز بنا. قاری حافظ محمد عمر کے اخلاص میں اور
ان کے زیادتی عطا فرما، ان کے رنگ راضی ہو جا، برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ان کے طالب علموں میں برکتیں عطا فرما، خوب برکتیں عطا فرما، اتنی برکتیں عطا فرما کہ یہ جگہ کم پڑ جائے، اور پھر اپنی جناب سے ان کو دوسری بڑی وسعت مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جہاں جتنے یہاں پر جتنے والدین تشریف فرما ہے، یا اللہ ان کی جو جائز اور نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ ان بچوں کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین۔